شہر حیدرآباد میں ایچ فاسٹ اور فوڈ سیفٹی ٹیموں نے خالص گھی کے نام پر ملاوٹی گھی فروخت کرنے والے 130 کارخانوں اور دکانات پر چھاپا مارا اور کروڑوں روپے مالیتی گھی اور خام مال ضبط کر لیا۔ حیدرآباد شہر میں 100% خالص دیسی گھی، فارم فریش گھی اور قدرتی گھی کے نام پر گھروں تک پہنچایا جانے والا گھی زہریلا اور ملاوٹ شدہ تھا۔ حیدرآباد سٹی پولیس کمشنر وی سی سجنار کی ہدایت پر ٹاسک فورس کی فوڈ ایڈلٹریشن سرویلنس ٹیم اور فوڈ سیفٹی ڈپارٹمنٹ نے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے شہر بھر میں بڑے پیمانے پر ملاوٹی گھی بنانے اور فروخت کرنے والے ایک نیٹ ورک کا پردہ فاش کیا۔ بتایا جاتا ہے کہ پولیس اور فوڈ سیفٹی حکام نے خفیہ معلومات کی بنیاد پر حیدرآباد پولیس کمشنریٹ کے حدود میں 130 مقامات پر چھاپے مارے۔ ان کارروائیوں میں 39 گھی بنانے والے کارخانے اور 91 گھی فروخت کرنے والے آؤٹ لیٹس یعنی دکانات شامل ہیں۔ چھاپوں کے دوران انکشاف ہوا کہ دودھ کے بغیر خطرناک کیمیکلز، پام آئل، ڈالڈا اور مصنوعی فلیورز ملا کر نقلی گھی تیار کیا جا رہا تھا اور ملاوٹی گھی کو انتہائی خوبصورت طریقے سے پیکنگ کر کے خالص دیسی گھی کے طور پر بازاروں میں فروخت کیا جا رہا تھا، جو کہ عوام کی صحت کے لیے انتہائی مضر اور جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کارروائی کے دوران 36 ٹن ملاوٹی گھی اور خام مال بھی ضبط کیا گیا ہے۔ فوڈ سیفٹی کے حکام نے موقع پر ہی نمونے اکٹھے کر کے جانچ کے لیے لیب بھیج دیے ہیں اور تمام ضبط شدہ مواد کو اپنی تحویل میں لے کر قانونی کارروائی شروع کر دی ہے۔ سنگاریڈی ضلع کے ظہیر آباد شہر میں ایک زیورات کی دکان پر برقع پوش خواتین نے 10 لاکھ روپے مالیتی سونا چرا کر راہ فرار اختیار کی۔ پوری واردات دکان میں لگے سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہو گئی۔ ذرائع نے بتایا ظہیر آباد میں ایک زیورات کی دکان میں چوری کا معاملہ پیش آیا۔ برقع پوش خواتین نے دکاندار کو باتوں میں الجھا کر لاکھوں روپے مالیت کے سونے کے زیورات اڑا لیے۔ یہ پوری واردات دکان میں لگے سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہو گئی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ خواتین نے دکان کے عملے سے ناک کی نت خریدنے کا بہانہ کیا۔ ایک طرف جہاں وہ عملے کو اپنی باتوں میں مصروف رکھے ہوئے تھے، وہیں موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے بڑی صفائی سے زیورات چوری بھی کیے۔ ملزمان مبینہ طور پر چند منٹوں کے اندر ہی تقریباً 10 لاکھ روپے مالیتی سونے کے زیورات چرا کر فرار ہو گئی تھی۔ سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آنے کے بعد پولیس نے ملزمان کی تلاش شروع کر دی ہے۔ پولیس کا ماننا ہے کہ فوٹیج کی مدد سے ملزمان تک جلد ہی رسائی حاصل کر لی جائے گی۔ اس واردات کے بعد سونے چاندی کے زیورات کے دکان کے مالکان میں خوف و ہراس پایا جا رہا ہے۔ ریاست تلنگانہ میں تنگ دستی اور بے روزگاری کے خلاف پرامن احتجاج کرنے والے لائسنس یافتہ سرویئرز کی پولیس کے ہاتھوں گرفتاریوں پر حکومت کے خلاف شدید برہمی ظاہر کی جا رہی ہے۔ ریاست میں 6500 سے زائد سرویئرز کے جائز مسائل کو حل کرنے کے بجائے انہیں گرفتار کرنے کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ حیدرآباد کے سروے بھون میں اس وقت صورتحال کشیدہ ہو گئی جب ریاست بھر سے آئے ہوئے لائسنس یافتہ سرویئرز نے اپنے بقایا جات اور روزگار کے تحفظ کے لیے پرامن احتجاج کیا۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ طویل عرصے سے حکومت کی جانب سے کوئی معاوضہ یا تنخواہ ادا نہیں کی گئی ہے، جس کی وجہ سے وہ پریشانیوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ سرویئرز کی آواز کو گرفتاریوں کے ذریعے دبانے کے عمل کو مکمل طور پر غیر جمہوری قرار دیا جا رہا ہے۔ سیاسی حلقوں اور قائدین نے بھی سخت رد عمل ظاہر کرتے ہوئے حکومت سے مانگ کی ہے کہ حراست میں لیے گئے تمام پرامن مظاہرین اور سرویئرز کو رہا کیا جائے اور حکومت ضد چھوڑ کر فوری طور پر لائسنس یافتہ سرویئرز کے وفد سے براہ راست مذاکرات کرے اور ان کے مسائل کا پائیدار حل نکالے۔ ریاست تلنگانہ میں ممنوعہ جائیدادوں کی فہرست کا تنازع شدت اختیار کر گیا۔ BRS کے سینئر رہنما و سابق وزیر ہریش راؤ نے وزیر مال پونگلیٹی سرینواس ریڈی سے فوراً مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا ہے۔ ریاست تلنگانہ میں غریبوں اور متوسط طبقے کے افراد کی جائیدادوں کو ممنوعہ فہرست میں شامل کیے جانے کے خلاف بھارت راشٹریہ سمیتی نے حکومت کے خلاف محاذ کھول دیا ہے۔ BRS کے سینئر رہنما و سابق وزیر
टी हरीश राव ने वजीर माल पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी को तनकीद का निशाना बनाते हुए उनसे फौरी तौर पर अपने ओहदे से मुस्तफी होने का मुतालबा किया। आपको बता दें कि मलकाजगिरी और हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में BRS की जानिब से मुनक़दा एहतजाजी मुज़ाहरों के दौरान साबिक़ वज़ीर टी हरीश राव ने कांग्रेस हुकूमत और वज़ीर माल पी श्रीनिवास रेड्डी को आड़े हाथों लिया। उनका इल्ज़ाम है कि मौजूदा हुकूमत ने गरीबों और आम शहरियों के घरों और जायदादों को मनमानी तरीके से सेक्शन 22A के तहत ममनुआ फहरिस्त में शामिल करके लाखों जायदाद के मालिकान को सख्त परेशानी में मुब्तला कर दिया है। हरीश राव ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि ये गलती हुकूमत की जानिब से की गई है और मिनिस्टर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी को फौरी तौर पर वज़ीर माल के ओहदे से मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए। हरीश राव ने मजीद कहा कि साल 2008 में अर्बन लैंड सेलिंग एक्ट को ख़त्म करने के बावजूद कई दहाइयों से पट्टेदारों की हैसियत से रिहाइश पजीर ख़ानदानों को नई इंतज़ामी अफ़ताद का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने मुतनबा किया कि अगर हुकूमत ने फौरी तौर पर इस मसले का हल नहीं निकाला और मनमानी से लिए गए अपने फैसले को वापस नहीं लिया तो BRS की जानिब से असम्बली में और सड़कों पर एहतजाज किया जाएगा। तेलंगाना कानून साज कौंसिल की अखलाकियात कमेटी का इब्तिदाई इजलास हैदराबाद में मुनक्किद हुआ। इजलास की सदारत कमेटी के चेयरमैन व TPCC के सदर महेश कुमार गौड़ ने की। ज़राए ने बताया कि तेलंगाना कानून साज कौंसिल की अखलाकियात कमेटी का इब्तिदाई इजलास आज हैदराबाद में मुनक्किद हुआ। कौंसिल कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनक्किद अहम इजलास की सदारत कमेटी के चेयरमैन व TPCC के सदर महेश कुमार गौड़ ने की। तेलंगाना कानून साज कौंसिल की अखलाकियात कमेटी के पहले तारुफी और इब्तिदाई इजलास में कौंसिल के उमूर और ज़ाब्ते अखलाक से मुताल्लिक़ उमूर पर बातचीत की गई। इजलास में रियासत के IT मिनिस्टर D श्रीधर बाबू, कानून साज कौंसिल के चेयरमैन गुत्ता सुखेंदर रेड्डी, डिप्टी चेयरमैन बंडा प्रकाश के अलावा अखलाकियात कमेटी के दीगर अराकीन ने भी शिरकत की। कमेटी के चेयरमैन महेश कुमार गौड़ की ज़ेर सदारत मुनक्किद इस इजलास में कौंसिल की कार्रवाई के दौरान आला पार्लिमानी इक़दार और अखलाकी मियार को बरकरार रखने पर जोर दिया गया। इतना ही नहीं, इजलास के दौरान कमेटी के दायरेकार और आइंदा के लाहे अमल पर भी तफसीली गौर किया गया। स्क्वैश रैकेट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने नौजवान स्टार खिलाड़ी अनाहत सिंह को कनाडा में वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप जीतने और ये एजाज़ हासिल करने वाली पहली हिंदुस्तानी खिलाड़ी बनने पर एजाज़ से नवाजा। हिंदुस्तान का नाम रोशन करने वाली नौजवान खिलाड़ी अनाहत सिंह को स्क्वैश रैकेट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की जानिब से तहनीत पेश की गई और उनकी तारीखी कामयाबी पर उन्हें एजाज़ से नवाजा गया। आपको बता दें कि SRFI ने हाल ही में कनाडा में मुनक़िद वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप का टाइटल अपने नाम करने वाली अनाहत सिंह की गैर मामूली कारकर्दगी को सराहा है। वाज़ेह है कि अनाहत सिंह ने इस आलमी मुकाबले में शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए न सिर्फ ट्रॉफी अपने नाम की है बल्कि वो ये एजाज़ हासिल करने वाली तारीख की पहली हिंदुस्तानी खिलाड़ी भी बन गई हैं। उनकी इस तारीखी जीत पर पूरा मुल्क खुशी मना रहा है और उन्हें मुख्तलिफ गोशों से मुबारकबाद पेश की जा रही है। फेडरेशन के आला ओहदेदारों और कोचेस ने भी अनाहत सिंह को मुबारकबाद दी है और उम्मीद जताई है कि वो मुस्तकबिल में भी बैनुल अक़वामी सतह पर हिंदुस्तान का परचम बुलंद करती रहेंगी। आसिफाबाद हल्के में इंदिरा हाउसिंग स्कीम के दूसरे मरहले के तहत इस्तिफादा कुनिंदगान में खतूत तकसीम करने की तकरीब के दौरान खूब हंगामा आराई हुई। BRS की MLA कोवा लक्ष्मी ने वजीर जुपल्ली कृष्णा राव के सामने एहतजाज करते हुए प्रोग्राम का बायकाट किया। आसिफाबाद में इंदिरा हाउसिंग स्कीम के दूसरे मरहले के तहत मकानात की मंजूरी के खतूत तकसीम करने के दौरान BRS की MLA कोवा लक्ष्मी ने खूब हंगामा आराई की। उन्होंने हुकूमत की पॉलिसियों पर बरहमी का इजहार किया। MLA ने इल्ज़ाम आयद किया कि मौजूदा कांग्रेस हुकूमत पिछली BRS हुकूमत की फलाह स्कीमात को बंद कर चुकी है। उनका कहना था कि आसिफाबाद हल्के में मुस्तहिक़ और गरीब आवाम को इंदिरा मकानात देने के बजाय कांग्रेस पार्टी के कायदीन को मकानात मख्तस किए जा रहे हैं, जो कि सरासर नाइंसाफ़ी है। वहाँ मौजूद वजीर जुपल्ली कृष्णा राव के रूबरू अपने शदीद खदशात का इजहार करने के बाद
बतौर एहतजाज MLA ने उस प्रोग्राम का बायकॉट किया। TRS सरबराह के कविता ने रियासत में गरीबों की जमीनें छीनने का इल्जाम आयद करते हुए गरीब खानदानों को एक एक एकड़ जमीन देने के लिए भूमि लक्ष्मी स्कीम का ऐलान किया है। रियासत तेलंगाना में अराजियात का तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया है और TRS की रहनुमा के कविता ने मौजूदा हुकूमत खासतौर पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर नुक्ताचीनी की है। उनका दावा है कि रियासत में समाजी इंसाफ को बहाल करने के लिए ज़मीनों की तकसीम का अमल दोबारा शुरू किया जाना चाहिए। ये कविता ने अपनी पार्टी की जानिब से भूमि लक्ष्मी स्कीम के तहत गरीब खानदानों में एक एक एकड़ ज़मीन तकसीम करने का ऐलान किया। ये कविता ने इल्ज़ाम आयद किया है कि रियासत में एक ऐसा निज़ाम चल रहा है जहां गरीबों की ज़मीनें छीनी जा रही हैं और उन्हें बाअसर अफराद के हवाले किया जा रहा है। उनका दावा है कि तेलंगाना में इस वक्त गरीब दुश्मन पॉलिसियों पर अमल हो रहा है। नलगुंडा जिले के देवरकुंडा सरकारी जूनियर कॉलेज में एक लेक्चरर की जानिब से तालिबात को हरासा करने का संगीन मामला सामने आया। ABVP ने एहतजाज करते हुए लेक्चरर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। लेक्चरर को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। जराये ने बताया, नलगुंडा जिले के देवरकुंडा सरकारी जूनियर कॉलेज में भास्कर नामी एक लेक्चरर तवील अरसे से तालिबात को जिनसी तौर पर हरासा कर रहा था। संगीन इल्जामात सामने आने के बाद तलबा तंजीम ABVP के कारकुनान मुश्तइल होकर कॉलेज पहुंच गए और उन्होंने ज़बरदस्त एहतजाज किया। इस दौरान एहतजाजी कारकुन ने मुबैना तौर पर लेक्चरर पर जिस्मानी तशद्दुद भी किया और मुल्ज़िम के खिलाफ फौरी तौर पर पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने की मांग की। तेलंगाना भर में पॉलिटेक्निक तलबा का शदीद एहतजाज जारी। हुकूमत के जारी करदा जियो नंबर 97 और यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी के क़याम के खिलाफ सड़कों पर उतरे तलबा का कहना है कि इस फैसले से उनका मुस्तक़बिल तारीक हो रहा है। तेलंगाना के पॉलिटेक्निक तलबा में हुकूमत के खिलाफ शदीद बरहमी पाई जाती है। तलबा का इल्ज़ाम है कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की हुकूमत की जानिब से लाई गई शक्ति स्कीम और जियो नंबर 97 के तहत डिप्लोमा कोर्सेज को ITI और ATC प्रोग्रामों के साथ मरबूत किया जा रहा है। मुतासरा तलबा का सवाल है कि अगर उन्हें आगे चलकर इंजीनियरिंग की तालीम हासिल करनी पड़ी तो क्या उन्हें दोबारा इंटरमीडिएट मुकम्मल करना होगा। तलबा का कहना था कि हुकूमत के इस इक़दाम से उनके कीमती 3 साल ज़ाया हो जाएंगे और डिप्लोमा जैसे अहम तकनीकी कोर्स की अहमियत घट जाएगी। सिर्फ शहर हैदराबाद ही नहीं बल्कि अजला में भी तलबा का एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया है। विकाराबाद टाउन में भी पॉलिटेक्निक के तलबा ने ज़बरदस्त धरना दिया और जियो नंबर 97 को फौरी तौर पर मनसूख करने की मांग की। तलबा का मानना है कि हुकूमत के इस जियो से स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग की खुद मुख्तारी शदीद मुतासिर होगी और डिप्लोमा कोर्स को महज जिस्मानी मेहनत या रोज़मर्रा की दस्ती मशक्क़त वाली पेशा वाराना तरबियत तक महदूद कर दिया जाएगा। तेलंगाना मूवमेंट एक्टिविस्ट रिकग्निशन कमेटी का एक अहम इजलास कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर के केशव राव की रिहाइशगाह पर मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें तहरीक के कारकुनान की दर्जाबंदी की गई और फलाही उमूर पर गौर ख़ौस किया गया। तेलंगाना तहरीक से वाबस्ता कारकुनान की शिनाख्त, दर्जाबंदी और उनके लिए फलाही इक़दामात को यकीनी बनाने के लिए तेलंगाना मूवमेंट एक्टिविस्ट रिकग्निशन कमेटी का एक आला सतही इजलास आज चेयरमैन डॉक्टर के केशव राव की रिहाइशगाह पर मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पूनम प्रभाकर, MLC प्रोफेसर कोदंडराम, कमेटी के एग्जीक्यूटिव रुकन मोते शोभन रेड्डी और साबिक़ MLC रामलो नायक समेत कई अहम शख्सियात ने शिरकत की। इजलास का बुनियादी मकसद अमरादीपम के मुकाम पर पिछले 16 दिनों के दौरान मुनक़्क़िद वसीतर मुशावरत की रोशनी में तैयार किए गए ड्राफ्ट नोट ऑन डिस्कशंस का तफसीली जायजा लेना था। आपको बता दें कि इस मुशावरती अमल में 13,000 से ज़्यादा तहरीकी कारकुनों, सिविल सोसाइटी की तंजीमों और मुख्तलिफ जॉइंट एक्शन कमेटीज़ के मशवरे हासिल किए गए हैं।
کمیٹی نے کارکنان کو 5 زمروں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا زمرہ شہداء کے اہل خانہ کا ہے، دوسرا زمرہ معذور کارکنان کا ہے، تیسرا قید و بند کی صعوبتیں جھیلنے والے طلباء اور کارکنان کے لیے مختص کیا گیا ہے، جبکہ چوتھا زمرہ تحریک کے دوران قابل ضمانت یا ناقابل ضمانت دفعات کے تحت فوجداری مقدمات کا سامنا کرنے والے کارکنان کا ہے، اور خصوصی زمرہ سرکاری ملازمین، خواتین کارکنان اور مختلف تنظیموں کے اراکین کے لیے مختص کیا گیا ہے، جنہوں نے تحریک کو منظم کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ کارکنان کے فلاحی مطالبات پر بات کرتے ہوئے کمیٹی نے اس بات پر زور دیا ہے کہ کارکنوں کو احترام، امداد اور تعاون فراہم کیا جائے۔ ملازمین اور رہائشی سہولیات کے حامل افراد صرف شناختی کارڈ یا تعریفی سند کے خواہش مند ہیں، جبکہ غریب اور بے روزگار نوجوانوں کی جانب سے 250 مربع گز کے رہائشی پلاٹس، مکانات کی تعمیر کے لیے مالی امداد، پینشن، مفت RTC سفر، بچوں کے لیے مفت تعلیم اور خود روزگار کے خرچات کے مطالبات سامنے آئے ہیں۔ اجلاس کے آخر میں چیئرمین کے شعراء اور اراکین نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جلد ہی ایک سرکاری ویب سائٹ یا پورٹل جاری کیا جائے گا، جس کے ذریعے کارکنان اپنی درخواستیں جمع کرا سکیں گے۔ ایک شفاف آن لائن درخواست فارمیٹ بھی تیار کیا جائے گا۔ اراکین اسمبلی اور اراکین کونسل کے ساتھ وسیع پیمانے پر تبادلہ خیال کرنے کے بعد تنظیموں کے نمائندوں کے ساتھ بات چیت کا سلسلہ مکمل ہوگا۔ ریاست آندھرا پردیش میں وشاکھاپٹنم ایئرپورٹ پر پروازوں کی آمد و رفت روک دینے اور تمام پروازوں کو نئے الوری سیتا راما راجو انٹرنیشنل ایئرپورٹ منتقل کرنے کے بعد پرانے ایئرپورٹ پر کام کرنے والے سینکڑوں آؤٹ سورسنگ ملازمین کا روزگار خطرے میں پڑ گیا ہے۔ وشاکھاپٹنم کا پرانا ایئرپورٹ بند ہونے اور کمرشل آپریشنز کے وجے نگرم ضلع کے بھوگاپورم منتقلی کے بعد اب روزگار کا ایک بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے۔ پرانے ایئرپورٹ پر خدمات انجام دینے والے صفائی کے عملے، پورٹرز اور دیگر سپورٹ سٹاف سمیت بڑی تعداد میں آؤٹ سورسنگ ملازمین نے پرانے ایئرپورٹ کے احاطے میں احتجاج درج کروایا اور ان کے روزگار کے تحفظ کے حوالے سے شدید تشویش ظاہر کی۔ ملازمین کا الزام ہے کہ ایئرپورٹ کی تبدیلی کے بعد ٹھیکیداروں نے ان کے مستقبل کے حوالے سے اب تک کوئی واضح موقف نہیں اپنایا ہے اور وہ اس ذمہ داری سے پلہ جھاڑ رہے ہیں۔ اس غیر یقینی صورتحال نے ان غریب خاندانوں کی مالی مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے۔ مرکز نے حکومت اور متعلقہ حکام سے فوراً مداخلت کا مطالبہ کیا ہے تاکہ ان کے روزگار کو یقینی بنایا جا سکے۔ ریاست اتر پردیش کے گونڈہ ضلع میں یوم آزادی کے موقع پر اسکول کے ایک ثقافتی پروگرام میں ہندو طالبات کو برقع پہنا کر رقص کروانے کے معاملے پر انتظامیہ نے سخت کارروائی کرتے ہوئے اسکول کو سیل کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق گونڈہ کے نالج بیم اکیڈمی نامی پرائیویٹ اسکول میں یوم آزادی کے موقع پر ایک ثقافتی پروگرام منعقد کیا گیا تھا۔ پروگرام کا ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہوا، جس میں مبینہ طور پر چند ہندو طالبات کو برقع اور نقاب پہن کر اسٹیج پر رقص کرتے دیکھا گیا۔ ویڈیو جیسے ہی وائرل ہوئی، سوشل میڈیا پر زبردست بحث اور تنقیدوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ مختلف حلقوں کی جانب سے اسکول انتظامیہ کے خلاف سخت کارروائی کی مانگ کی جانے لگی۔ معاملے کے طول پکڑنے اور ہنگامہ آرائی بڑھنے کے بعد اسکول انتظامیہ نے فوری طور پر معافی مانگ لی۔ اسکول مینیجر رامسیش رام کرشنا کی جانب سے جاری کردہ بیان میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ اسٹیج پر رقص کرنے والی تمام طالبات ہندو تھیں اور ان کا مقصد صرف تفریح فراہم کرنا تھا، کسی کی دل آزاری کرنا نہیں تھا۔ مینیجر نے اس پر افسوس ظاہر کرتے ہوئے خلوص نیت کے ساتھ معافی بھی مانگی، تاہم ضلع کے محکمہ تعلیم نے اس معاملے کا سخت نوٹ لیا۔ ڈسٹرکٹ بیسک ایجوکیشن آفیسر کی ہدایت پر بلاک ایجوکیشن آفیسر نے ٹیم کے ساتھ موقع پر پہنچ کر اسکول کے کاغذات کی جانچ کی تو یہ بات سامنے آئی کہ نالج بیم اکیڈمی نامی تعلیمی ادارہ بغیر کسی قانونی منظوری کے غیر قانونی طور پر چلایا جا رہا تھا۔ بے ضابطگیاں ثابت ہونے پر محکمہ تعلیم کے حکام نے فوراً کارروائی کرتے ہوئے اسکول کو سیل کر دیا اور وہاں تعلیم حاصل کرنے والے بچوں کو قریبی سرکاری اسکولوں میں منتقل کرنے کی تیاریاں شروع کر دی۔
ریاست تلنگانہ کے ضلع وناپرتی میں کانگریس قائدین کے درمیان پایا جا رہا تنازع اب ٹی پی سی سی ہیڈ کوارٹر گاندھی بھون پہنچ گیا۔ سینئر رہنما جی چنا ریڈی کے بیانات کے خلاف مقامی ایم ایل اے میگھا ریڈی کے حامیوں نے گاندھی بھون پر زبردست احتجاج کیا۔ وناپرتی ضلع سے تعلق رکھنے والے کانگریس قائدین اور ایم ایل اے میگھا ریڈی کے حامیوں نے آج ٹی پی سی سی ہیڈ کوارٹر گاندھی بھون کا رخ کیا۔ اس دوران حامیوں نے چنا ریڈی کے خلاف شدید نعرے بازی کی اور چنا ریڈی آؤٹ سیف کانگریس کے نعرے لگائے۔ ایم ایل اے میگھا ریڈی اور ان کے حامیوں کی جانب سے ٹی پی سی سی کے سربراہ مہیش کمار گوڑ سے ملاقات کرتے ہوئے باضابطہ طور پر تحریری شکایت درج کروائی گئی۔ آپ کو یاد دلا دیں کہ یہ پورا تنازع اس وقت شروع ہوا جب چنا ریڈی کی جانب سے مبینہ طور پر یہ بیان سامنے آیا کہ وناپرتی کا کانگریس ٹکٹ فروخت کیا گیا تھا اور ٹکٹ کے حصول کے لیے بھاری رقم دی گئی ہے۔ اس بیان کے بعد سیاسی ہلچل مچ گئی، جس پر سخت رد عمل ظاہر کرتے ہوئے میگھا ریڈی کے حامیوں نے پارٹی قیادت اور مقامی نمائندوں سے یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے چنا ریڈی کے بیان کو پارٹی قیادت اور مقامی نمائندوں کی توہین قرار دیا۔ ٹی پی سی سی کے چیف مہیش کمار گوڑ نے اس معاملے کا سخت نوٹ لیا ہے اور یقین دلایا ہے کہ پارٹی اس پورے معاملے کا باریک بینی سے جائزہ لے گی اور نظم و ضبط کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف لازمی اور سخت کارروائی کی جائے گی۔ شہر حیدرآباد کے علاقے عطاپور میں واقع زوئی ہاسپٹل میں علاج کے دوران ایک 28 سالہ خاتون کی موت ہو گئی۔ ورثاء نے ڈاکٹرز پر سنگین غفلت کا الزام عائد کرتے ہوئے اسپتال کے اندر زبردست احتجاج کیا۔ ذرائع نے بتایا کہ عطاپور علاقے میں واقع زوئی ہاسپٹل میں سری لتا نامی 28 سالہ خاتون کی علاج کے دوران موت ہو گئی، جس کے بعد اس کے رشتہ داروں نے شدید ہنگامہ آرائی کی۔ سری لتا کو بخار کی شکایت پر آر ایم پی ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا تھا۔ انجیکشن لگائے جانے کے بعد خاتون کی طبیعت مزید بگڑ گئی، جس کے بعد گھبرائے ہوئے رشتہ دار اسے لے کر زوئی ہاسپٹل پہنچے۔ ڈاکٹرز نے طبی امداد دینے کی کوشش کی اور حالت زیادہ نازک ہونے پر خاتون کو آئی سی یو منتقل کر دیا، لیکن دوران علاج سری لتا جان کی بازی ہار گئی۔ خاتون کی موت کی اطلاع ملتے ہی لواحقین اور رشتہ داروں کی ایک بڑی تعداد اسپتال کے احاطے میں جمع ہوئی۔ مشتعل افراد نے اسپتال انتظامیہ کے خلاف نعرے بازی کی اور ڈاکٹرز کی مبینہ غفلت کو سری لتا کی موت کا ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے سخت قانونی کارروائی کا مطالبہ کیا۔ اسپتال میں صورتحال کشیدہ ہوتے دیکھ کر فوری طور پر پولیس کو اطلاع دی گئی۔ موقع پر پہنچی پولیس نے مشتعل ہجوم کو سمجھایا اور بڑی مشکل سے حالات پر قابو پایا۔ دوسری جانب اسپتال کے حکام کا کہنا ہے کہ خاتون کو انتہائی نازک حالت میں اسپتال لایا گیا تھا اور ڈاکٹرز نے اسے بچانے کی ہر ممکن کوشش کی تھی۔ فی الحال موت کی اصل وجوہات کا علم نہیں ہو پایا ہے۔ پولیس اور محکمہ صحت اس پورے معاملے کی میڈیکل اور قانونی جانچ کر رہی ہے، جس کے بعد ہی حقائق سامنے آئیں گے۔ شہر حیدرآباد میں کے بی آر پارک کے گرد ٹریفک کے مسائل میں اضافہ۔ نئے ون وے ٹریفک سسٹم کو نافذ کرنے کے پہلے ہی روز شدید ٹریفک جام نے شہریوں کی مشکلات میں اضافہ کر دیا۔ حیدرآباد میں کے بی آر پارک کے گرد ایچ سی ٹی کے تحت ترقیاتی کاموں کے سلسلے میں نیا ون وے ٹریفک سسٹم متعارف کروایا گیا تھا اور پہلا ہی دن شہریوں کے لیے امتحان بن گیا۔ ٹریفک کے اس نئے سسٹم کے پہلے روز متاثرہ علاقوں میں شدید ٹریفک جام دیکھی گئی۔ جو فاصلہ عام طور پر 10 تا 15 منٹ میں طے ہوتا تھا، آج اس فاصلے کو طے کرنے کے لیے شہریوں کو 45 منٹ لگ گئے۔ رپورٹس کہتی ہیں کہ سب سے ابتر صورتحال انڈو امریکن ہاسپٹل سرکل اور جوبلی ہلز روڈ نمبر 45 کے درمیان والے حصے میں دیکھی گئی، جہاں صرف 3 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے میں مسافروں کو تقریباً 30 منٹ انتظار کرنا پڑا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ متبادل انتظامات بہتر نہ ہونے کی وجہ سے سڑکوں پر گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئی اور روزانہ سفر کرنے والوں کو شدید ذہنی کوفت کے ساتھ ساتھ تاخیر کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی نے دارالعلوم دیوبند میں آزادی کی 80ویں سالگرہ کے موقع پر منعقد
تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مسلمان دہشت گرد نہیں ہیں بلکہ مسلمانوں کو دہشت گرد کہنے والے فرقہ پرست عناصر ہی اصل دہشت گرد ہیں۔ ملک میں آزادی کی 80ویں سالگرہ کا جشن جوش و خروش سے منایا گیا اور اس پرمسرت موقع پر دارالعلوم دیوبند میں بھی ایک تقریب منعقد ہوئی جس میں جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اپنے خطاب میں انہوں نے ملک کے موجودہ حالات پر روشنی ڈالی اور فرقہ پرست طاقتوں پر سخت تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ اسلام اور مسلمان امن کے علم بردار ہیں اور دہشت گردی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ مولانا ارشد مدنی نے ملک کے نامور دینی ادارے کے شینشین سے ایک بار پھر یہ واضح پیغام دیا کہ مسلمان کبھی دہشت گرد نہیں ہو سکتے بلکہ وہ فرقہ پرست اور کمیونل عناصر اصل دہشت گرد ہیں جو اپنے مقاصد کے لیے مسلمانوں کو دہشت گرد کہتے ہیں اور معاشرے میں نفرت پھیلاتے ہیں۔ مولانا ارشد مدنی نے ملک کی موجودہ سیاسی و سماجی صورتحال پر بھی گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سماج دشمن عناصر ملک کے آئین اور اس کے سیکولر تانے بانے کو کمزور کرنے کی مسلسل کوشش کر رہے ہیں۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطاپور،